العلیم، اس اسم مبارک کا خاصہ یہ ہے کہ اس کا ورد کرتے رہنے والے کو علم اور معرفت حاصل ہوگی. یہ بھی پڑھتے رہتے ہیں العلیم العلیم العلیم. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ناموں کا اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ساری احادیث، بہت سارے فضائل درود پاک کے لیے واقعات ہمیں ملتے ہیں، اور جس سے ہمارا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اور یہ اندازہ بھی ہوتا ہے یہ کیسا شاندار وظیفہ ہے جو کب کب کہاں کہاں اور کیسے کیسے ہمیں کام آتا ہے. سبحان اللہ، ایسے ایسے واقعات ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ اقدس میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رات کا پہر تھا اور میں کچھ کپڑے وغیرہ سی رہی تھی، اور پھر چراغ گل ہو گیا اور میرے ہاتھ سے سوئی بھی گر گئی. اب آپ مجھے ذرا بتائیے کہ اس روشنی میں بھی سوئی گر جائے تو ڈھونڈنا آسان نہیں ہے. اگر چراغ ہی گل ہو جائے، اندھیرا ہو جائے تو پھر تو تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. فرماتی میں سوئی تلاش کر رہی تھی کہ اتنے میں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا نور برساتا چہرہ لے کر میرے کمرے میں تشریف لے آئے. میرے آقا تو کیا کمرے میں تشریف لائے، چہرہ مبارک سے اتنا نور نکلا کہ میرا پورا کمرہ ہی بکائے نور بن گیا. پورا کمرہ جگمگ کرنے لگا، اتنی روشنی ہو گئی کہ میں نے اس نور کی روشنی میں اپنی سوئی کو تلاش کر لیا. یہ بڑی کمال کی بات ہے، ذرا سمجھیے گا. کسی کا چہرہ روشن ہونا، کسی کا چہرہ اچھا ہونا، لوگ کہتے ہیں چہرے پہ بڑا نور ہے، بڑا برائٹ چہرہ ہے، یہ الگ بات ہے، مگر چہرے سے نور اتنا نکلنا کہ اندھیرا کمرہ ہی روشن ہو جائے، اس نور کا عالم کیسا ہوگا. اور یہ تو احادیث سے ثابت ہے. اگر ہم یہ پڑھتے ہیں نعت کے نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، تو یہ تو احادیث سے نبی پاک کو لوگوں نے دیکھ کر بتایا. اتنا نور، کہتی میں نے سوئی تلاش کر، تو آپ فرماتی پھر میں نے نبی پاک سے عرض کیا حضور آپ کتنے حسین ہیں، آپ کا چہرہ کتنا روشن ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے بدبخت ہے وہ شخص جو قیامت کے دن میرا یہ چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتے. عرض کیا حضور کون بدبخت ہے؟ فرمایا بخیل ہے. بخیل کہتے کنجوس. فرمایا کنجوس ہے وہ شخص. آپ نے کہا حضور وہ کون کنجوس ہے؟ اب ذرا پہلے تو اس بات کو سمجھیے کہ قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو نہ دیکھ سکنا یہ کوئی چھوٹی محرومی نہیں ہے. اگر میں آپ سب سے ایک سوال کروں کہ بتائیے وہ کون سی ذات ہے کہ قیامت کے دن جو شفاعت کرے گی، جو اپنے غلاموں کو تلاش کر کر کے انشاءاللہ اپنے کرم سے جنت میں لے جائیں گے، تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. بریلی کے تاجدار کہتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی، there is nobody else، اور کوئی نہیں ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. تو اب جو نبی پاک کا دیدار ہی نہیں کر سکے گا، شفاعت کس سے لے گا، دامن میں کس کے چھپے گا؟ یہ چھوٹی محرومی نہیں، یہ بڑا پرابلم ہے. تو آپ عرض کرتی حضور وہ کون بخیل ہوگا، وہ کون کنجوس ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے. اب آپ غور کیجیے، نبی پاک پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہم کتنا درود پڑھتے ہیں. اچھا اب اس میں علماء نے ایک بڑی آسانی ہمارے لیے کر دی. ہم کسی محفل میں جاتے ہیں، اجتماع میں جاتے ہیں، جہاں بار بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کبھی ہم بھی درود پاک پڑھنے سے رہ جاتے ہوں. تو علماء نے فرمایا کہ روزانہ اپنی روٹین میں، اپنی دن بھر میں کوئی ایسا عدد متعین کر لے، فکس کر لے کہ روزانہ میں نے 100 بار، 200 بار، 313 بار، اللہ جتنی توفیق دے میں نے درود پاک پڑھنے، اور درود پاک پڑھ لے. تو اب پورے دن میں اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا تھا یا کہا تھا اور درود پڑھنا رہ گیا تھا، تو یہ بعد میں درود پڑھنا اس درود نہ پڑھنے کے قائم مقام ہو جائے گا. تو اب زندگی میں ایک اصول بنائیں، ایک روٹین بنائیں کہ فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. ہمیں تو دیدار بھی کرنا ہے اور آقا سے ملاقات بھی کریں گے. ہاں، نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر بھی پینا ہے انشاءاللہ. آقا کے کرم سے انشاءاللہ پل صراط سے ڈرتے ہوئے نہیں، انشاءاللہ جھومتے ہوئے وجد کرتے ہوئے گزرنا. سیدی اعلیٰ حضرت بھی کمال ہے نا. لوگ کہتے ہیں، واقعی روایتوں کی مضمون ہے کہ لوگ پل صراط پر چیخ رہے ہوں گے، پکار رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، کیونکہ ان کے سامنے لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہوں گے نا. ون آف دا موسٹ ہاربل برج، ایسا کوئی پل دنیا میں نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، جہنم کے اوپر بنا ہوا پل ہے.
अंधेरे में डूबा हुआ, तलवार से तेज, बाल से बारीक, लोग घबराए हुए होंगे, मगर मेरे रजा से पूछो, कहते घबराना किस बात का है, आका भी तो वहां होंगे ना। और नबी पाक पुल सिरात के किनारे अल्लाह की बारगाह में रब्बे सल्लिम उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहे हो, तो आला हज़रत कहते हैं डरते हुए नहीं गुजरना। आप कहते हैं रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु हे वसल्लम, मिलकर सल्लल्लाहु। दुरूद पाक को न छोड़ें, दुरूद पाक को थाम लें, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, दुनिया में भी बरकतें देखेंगे और इंशाअल्लाह कयामत के दिन भी इसकी बरकतें देखेंगे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है हौज़े कौसर पर मेरे पास कुछ गिरोह आएंगे, कुछ लोग आएंगे जिनको मैं कसरते दुरूद की वजह से पहचानूंगा। तो दुरूद पढ़ेंगे तो पहचान होगी ना, है इंशाअल्लाह। तो दुरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यारे गार भी हैं, यारे मजार भी हैं, आशिक अकबर हैं। मर्तबा क्या है? अफदलुल बशर बादल अंबिया, यानी कायनात में अंबिया और रसूल के बाद अगर कोई सबसे अफजल हस्ती है तो वो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात है। अच्छा, आप ईमान सबसे पहले लाने वालों में से हैं, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे। मैं आज आपकी दो बड़ी कमाल की बिजनेस डील्स बताना चाहता हूं, जिस पर आपको टॉन्ट किया गया, जिस पर आपको तंज किया गया। आज किसी कारोबारी आदमी को कोई दूसरा कारोबारी आदमी कहे कि यार तुम बड़े कारोबारी बनते हो, इतना महंगा सौदा ले आए, ऐसा घटिया माल ले आए, इतना घाटे का सौदा किया, तो बिजनेसमैन को फील होता है कि यार दूसरे लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं, ये बड़े कमाल के बिजनेसमैन थे। मगर आपकी जिंदगी में जो दो वाकयात मैं आज बयान करने जा रहा हूं, दोनों वाकयात में कुछ ऐसी डील्स हुई, कुछ ऐसे सौदे हुए जिस पर आप पर बाकायदा तंज किया गया, आप पर टॉन्ट किया गया। मगर सिद्दीक अकबर ने जो जवाब दिया ना और जो काम किया, यकीन करें ईमान ताजा हो जाता है। एक सौदा तो आपने किया, वो कौन सा सौदा था कि एक बहुत बड़े आशिक रसूल, ऐसे आशिक रसूल जो आज आशिकों के इमाम हैं, वो कोई और नहीं है, हम सबकी आंखों के तारे हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु। ईमान कबूल किया। अब हबशा कहाँ है पहले ये पता होना चाहिए। हबशा इथोपिया को कहते हैं, आज के दौर में इथोपिया जो है वो हबशा था पहले, ठीक। अब हबशा, अच्छा ये भी शायद बहुत सारों को नहीं पता कि मक्का पाक के बाद सबसे पहले जहां इस्लाम पहुंचा ना वो हबशा है। पिछले दिनों मुझे इथोपिया जाने का मौका मिला, तो वहां के लोग बड़े फख्र से एक जुमला कहते हैं कि हमारा वतन दारुल हिजरा है, ये हिजरत वाला मुल्क है, और मक्के के बाद सबसे पहले दुनिया में कहीं इस्लाम पहुंचा है तो वो हबशा में पहुंचा है। हमारे वतन से हजरत बिलाल हबशी थे, हमारा वो वतन है जहाँ उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला तो हिजरत करके तशरीफ लाए थे, और वो अजीम नजाशी बादशाह जिन्होंने ये वाकया पढ़ा होगा वो भी वहां पर हबशा में थे। तो बहरहाल अब वो हजरत बिलाल मक्के नबी पाक की गुलामी इख्तियार की, कलमा पढ़ लिया। अब आप चूंकि गुलाम थे, उस जमाने में गुलाम आका के कब्जे में हुआ करता था, उनका आका था उमैया। अच्छा, उमैया बड़ा जालिम शख्स था, वो हजरत बिलाल हबशी को बहुत मारता था कि अल्लाह का इनकार कर दो, इस्लाम का इनकार कर दो। हजरत बिलाल हबशी जो है वो मना करते थे कि मैं रब का इनकार नहीं कर सकता, वो बहुत मारता। जो मक्के मदीने गए हैं उन्हें पता है कि जब गर्मी शरीफ और उरूज पर होती है तो गर्मी का आलम क्या होता है। तो मक्के की गर्मी में, तपते रेगिस्तान में हजरत बिलाल को वो लिटाता था, सीने पे पत्थर रखता था रेगिस्तान के अंदर, और कहता था कहो अल्लाह एक नहीं, या अल्लाह का इनकार करो, आप अल्लाह अहद, अल्लाह अहद, अल्लाह एक है के नारे बुलंद करते। अब प्यारे आका जब एक दो बार वहां से गुजरे, देखा कि हजरत बिलाल पर बड़ा जुल्म हो रहा है, आपकी आंखें भीग आई हैं, आपको बड़ा अफसोस हुआ, बड़ी मोहब्बत करते थे हजरत बिलाल से, मगर वो जालिम आका था उसका। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला जब ये देखा कि नबी पाक बिलाल से मोहब्बत बड़ी करते हैं और ये बंदा जो है कब्जे में है उमैया के और वो उसके आका हैं, तो आप पहुंच गए उसके आका के पास, उमैया के पास। जाकर कहा, ए उमैया, इस हबशी गुलाम को मुझे दे दो, कितने में दोगे? तो अब मैं आपको मिसाल के जरिए समझाता हूं, हमारे आजकल के दौर से। मिसाल के तौर पर उस जमाने में मार्केट रेट 5,000 रुपए था, उस जमाने की करेंसी दिरहम और दीनार थी, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, 5,000 रेट था। उसने कहा मैं 10,000 में दूंगा। आपने कहा मुझे डील मंजूर है, मुझे 10,000 में दे दो। कहता नहीं, अब 15,000 में दूंगा। कब मुझे 15,000 में मंजूर है, कहा 20,000 में दूंगा। मिसाल दे रहा हूं मैं, आपने कहा मुझे 20,000 में मंजूर है। वो पैसे बढ़ाता गया,
حضرت ابوبکر صدیق اوکے کرتے گئے، آخرکار ایک اماؤنٹ طے ہو گئی، امیہ نے پیسے لیے، حضرت بلال حضرت ابوبکر کے حوالے کیے، پھر امیہ پتہ کیا کہتا ہے، اے ابوبکر تمہارے تو کاروبار کے بڑے چرچے ہیں، تمہاری عقل کے بڑے چرچے ہیں، میں نے سنا ہے تم بڑی اچھی ڈیل کرتے ہو، بڑے اچھے کاروباری آدمی ہو، یہ حبشی غلام کو اتنا مہنگا خرید لیا، تمہیں کاروبار نہیں آتا، یہ کیسی ڈیل کی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، حضرت ابوبکر صدیق نے جو تاریخی جملہ ارشاد فرمایا نا، آپ فرماتے امیہ تمہیں کیا معلوم بلال کی قیمت کیا ہے، تم اس سے زیادہ مانگتے میں اس سے زیادہ تمہیں دیتا۔ خوشی خوشی حضرت بلال کو لیا، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا حضور بلال حاضر ہے، اللہ اکبر، نبی پاک کی خوشی دیدنی تھی۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جملے ارشاد فرمائے، آپ فرماتے اے ابو بکر بلال کو آزاد کرنے میں جو رقم خرچ کی ہے اس میں میرے بھی پیسے شامل کر لو۔ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، کہتے حضور میرا جو کچھ ہے سبھی تو آپ کا ہے، میں نے اگر مال خرچ بھی کیا ہے تو حضور وہ بھی آپ ہی کا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے صدیق اکبر، کیسی ڈیل کی ہے، کیسا سودا کیا ہے۔ زمانہ سمجھ رہا ہے مہنگی ڈیل ہے، مگر صدیق اکبر نے نبی پاک کے دل کو راضی کر لیا۔ حضرت بلال حبشی کو آزاد کروانے کا جو صحرا تھا، اللہ اکبر، وہ حضرت صدیق اکبر کے پاس ہے۔ ایک اور واقعہ ہوا، اس نے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ مکالمہ کیا کسی غیر مسلم نے، ذرا سنیے گا، تفسیر عزیزی میں ہے۔ کلدہ بن اسید جسے ابو اسد بھی کہتے ہیں، مکہ مکرمہ کا رہنے والا ایک کافر تھا، دور جاہلیت میں وہ حضرت ابوبکر صدیق کا ساتھی تھا، جب وہ ایمان نہیں لایا تھا اور اسلام کا اعلان نہیں ہوا تھا تو اس زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق کا ساتھی بھی تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق اسلام قبول کر لیا، آپ نے جیسے ہی پتہ چلا آپ تو اولین اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے، تو ایک دن اسلام جب آپ نے قبول کر لیا نا، کچھ دنوں بعد وہ آپ سے ملا اور کہتا ہے اے ابو بکر تم تو سوداگری میں ماہر تھے، تجارت میں ماہر تھے، اپنی عقل مندی کی وجہ سے ہمیشہ نفع کماتے تھے، اب تمہیں کیا ہوا، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا، اتنا بڑا نقصان اٹھا لیا۔ لات و عزا یہ ان کے بت تھے، لات و عزا کی یعنی اہل مکہ کے جھوٹے خدا جن کی وہ پوجا کرتے تھے، ان کی شفاعت سے تم نا امید ہو گئے، معاذ اللہ، کہتے وہ ان کی جو بھی بلیسنگز وہ سمجھتا تھا اس سے تم نا امید ہو گئے۔ ہائے ہائے، اس بے وقوف کلدہ بن اسید کی بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق نے پتہ کیا کہا، اے کلدہ، جو بندہ حق کو قبول کرے اور اچھے کام بجا لائے، کیا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتا ہے؟ کیا وہ بھلا نقصان اٹھاتا ہے؟ یعنی میں جس طرح دنیاوی تجارت میں ماہر ہوں نا، اس طرح میں نے آخرت کی تجارت میں بھی شاندار سودا کیا، میں نے اس میں بھی عقل مندی دکھائی ہے، میں نے حق بات کو قبول کیا ہے، گھاٹے میں میں نہیں، گھاٹے میں تم ہو، میں نے تو بڑے نفع والا سودا کیا ہے۔ اب صدیق اکبر اسے سمجھا رہے ہیں، اب ذرا صدیق اکبر کا مرتبہ سمجھیے گا۔ آج آپ کو شاید پہلی بار پتا چلے گا کہ بچے کو قرآن پاک کی جو سورت یاد ہے، اس سورت کے نازل ہونے کا شان نزول کیا تھا۔ صدیق اکبر اسے بتا رہے ہیں گھاٹا تم نے کیا ہے، میں نے نہیں، سودا میں نے کھڑا کیا ہے، نقصان میں تم ہو۔ ارے یہ دو بندوں کی بات ہے، مگر شان صدیق اکبر دیکھیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اس مبارک جواب کی تائید میں رب نے قرآن کی آیت نہیں، قرآن کی پوری سورت نازل فرمائی۔ اب وہ سورت کون سی ہے؟ قرآن پاک کی سورہ عصر۔ ہائے ہائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زبانے کی قسم، بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے، مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مبارک جواب کی تائید میں جو قرآن کی سورت نازل ہو رہی ہے، اس میں ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے؟ انسان سارے کے سارے نقصان میں، سارے خسارے میں ہیں، صرف نقصان سے بچتا وہ ہے جس میں تین کوالٹیز ہوں، تین صفات ہوں۔ اب میں نے اور آپ نے چیک کرنا ہے میں نقصان والی سائیڈ پہ ہوں یا ان تین چیزوں کے عمل کرنے والا ہوں اور نقصان سے بچنے والا ہوں۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، صاحب ایمان، مومن ہو، اور جو مومن نہیں وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے، اس نے تو دنیا میں آنے کا مقصد ہی گوا دیا، پھر وہ نقصان سے کیسے بچ سکتا ہے؟ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پہلی کوالٹی ہمیں حاصل ہے کہ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا ہمارے ایمان کو سلامت رکھ۔ اب سیکنڈ کیٹیگری کیا فرمائی؟ فرمایا نیک عمل کرتا ہو، کہ جو نیکیاں نہیں کرتا، گناہ کماتا ہے، وہ بھی سخت نقصان میں ہے۔ گناہ تو ایک آگ ہے جو انسان کی زندگی کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ امام حسن بصری
فرماتے ہیں اے ابن آدم تیری ہلاکت ہو، کیا تو اللہ پاک سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ ہاں ہاں، جس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ پاک سے جنگ کی۔ تو پتہ چلا ایمان والا ہو، نیک اعمال کرنے والا ہو۔ اب یہ چیک کرنا ہے مجھے اور آپ کو، ہم نیکیاں کرنے والے ہیں یا گناہ کرنے والے ہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا حق بات کی اور صبر کی وصیت کرنے والا ہو، جو خود بھلے نیک بن جائے مگر دوسروں کو نیکی کی دعوت نہ دیتا ہو، دوسروں کو برائی سے منع نہ کرتا ہو، وہ بھی نقصان میں ہے۔ عین ممکن ہے کہ جب گناہگار عذاب میں گرفتار ہو تو یہ بھی پکڑ میں آ جائے۔ تو اب یہ بات سمجھنی ہے کہ ایمان والا نقصان میں نہیں، نیکیاں کرنے والا یہ نقصان سے بچ جائے گا، اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دے، دوسروں کو بھی اچھی باتیں بتائے، یہ نقصان سے بچنے والا ہے۔ ہمیں چیک کرنا ہے یہ تینوں اوصاف ہمارے اندر ہیں کہ نہیں۔ قرآن کریم کی ایک مختصر سورت ہے یہ مبارک سورت، والعصر، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں صرف ایک رکوع ہے، 3 آیتیں ہیں، 14 الفاظ ہیں اور 68 حروف ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ عصر پڑھے اللہ پاک اس کے لیے صبر پر مہر لگا دے گا اور روز قیامت اہل حق کے ساتھ۔ اتنی مختصر صورت اور اتنے فضائل، شاندار لیسن، زندگی گزارنے کا گویا طریقہ بیان کر دیا گیا اس مختصر صورت میں۔ بظاہر تو بڑی مختصر صورت ہے مگر کاش ہم اس کو سمجھنے والے بنے۔ امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی اس مختصر صورت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں اگر لوگ اس ایک صورت میں غور و فکر کریں تو یہی ان کے لیے کافی ہے۔ ایک صورت ہی قرآن کی کافی ہے زندگی گزارنے کے لیے، آپ ہی کا فرمان ہے۔ اگر اللہ پاک سورہ عصر کے علاوہ اور کوئی دلیل نازل نہ فرماتا تب بھی یہی نصیحت دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہو جاتی۔ اس قدر ڈیپ ہے، اس قدر لیسن ہے۔ افسوس یہ کئی بار پڑھی، کئی بار امام صاحب نے پڑھی، ہم نے سنی، مگر کیا اس نے دل پر اثر کیا؟ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے ہم قرآن، ترجمہ تفسیر سے پڑھتے ہی نہیں، حالانکہ کتنا کمال کا میسج ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 14 الفاظ، 3 آیتیں اور اتنا سبق۔ آگے چلیے، سورہ عصر کی اہمیت کا اندازہ یہ لگانا ہوگا کہ اسے یاد رکھنا، بار بار دہراتے رہنا چاہیے۔ طبرانی شریف میں ہے کہ 2 صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جب آپس میں ملتے تھے ایک دوسرے کو سورہ عصر سنایا تھا، والعصر ان الانسان لفی خسر، تاکہ یاد رہے کہ نقصان ہے، یہ انسان خسارے میں چلا جائے گا اگر اچھی باتیں نہیں کرے گا، ایمان پر استقامت حاصل نہیں کرے گا۔ اللہ کرے کہ ہم بھی جب دوست ملیں آپس میں، کوئی کسی کو قرآن سنائے، کوئی حدیث سنائے، کوئی آخرت کی بات بتائے۔ ہماری تو گیدرنگ کی فضول بات سے شروع ہوتی ہے، غلط باتوں سے سٹارٹ ہوتی ہے، غلط باتوں پر ختم ہوتی ہے۔ ہم 1 گھنٹہ چائے پر بیٹھ جائیں، کبھی پوسٹ مارٹم تو کیا کریں اپنی گیدرنگ کا کہ یار 2 گھنٹے دوستوں میں بیٹھا، کھڑا ہوا، کر کے کیا آیا؟ غیبتیں، حسد، بہتان، مذاق، مسخری، کسی کی دل آزاری۔ یعنی ہماری 1-2 گھنٹے کی محفل بھی کتنی فضول باتوں پر مشتمل ہوتی، نہ کریں۔ یہ وقت گزرتا جا رہا ہے۔ سورہ عصر کی ایک اور خوبصورت بات انشاءاللہ آج اسی سورت کے بارے میں مختلف ڈائمینشن سے، مختلف انداز سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سبحان اللہ، سورہ عصر میں جہاں آخرت کے بارے میں یاد دلایا ہے نا، لیکن اگر اسی سورت کو عشق کی نظر سے دیکھو تو اس پہ بھی نبی پاک کی نعت بیان کی گئی ہے۔ آپ کہیں گے ایسے کیسے؟ سبحان اللہ، مفسرین قرآن فرماتے ہیں کہ آپ کا جو یہ سورہ عصر میں جو نعت کا پہلو ہے نا، وہ نعت کا پہلو یہ ہے، بل عصر کیا ہے؟ زمانے کی قسم۔ عصر عربی میں زمانے کو کہتے ہیں۔ مفسرین کرام کا ایک قول یہ بھی ہے کہ زمانے سے مراد اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مراد ہے، کیونکہ وہ زمانہ سب سے افضل زمانہ تھا۔ ہاں یہ بات طے ہے، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، لیکن جس زمانے میں میرے آقا موجود ہیں، حالانکہ آخرت کی یاد دلائی جا رہی ہے، مگر یہاں بھی رب نے اپنے محبوب کا ذکر فرمایا کہ میرے محبوب کے زمانے کی قسم۔ کون سے زمانے کی بات کی ہے؟ جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اللہ اکبر۔ قرآن جا بجا حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم ارشاد فرماتا ہے، اپنے نبی کا ذکر میرے رب نے قرآن میں جا بجا فرمایا، تو سبحان اللہ۔ اب ذرا ایک بات یاد رکھیے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں، خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد جو ملے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد جو ملے ہوئے ہیں، یعنی سب سے افضل زمانہ نبی پاک کا، اور
صحابہ کا زمانہ ہے، پھر تابعین کا زمانہ ہے، پھر تبع تابعین کا زمانہ ہے. یہ جو 3 قرن کہلاتے ہیں، 3 ادوار کہلاتے ہیں، یہ سب سے افضل دور ہوا کرتے تھے. آج لوگ کہتے ہیں آئیڈیل زمانہ کون سا ہے. یہ بات مسلمان کو ماننی بھی ہے اور اس پر یقین رکھنا ہے کہ سب سے افضل اور آئیڈیل اگر کوئی زمانہ تھا تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تھا. جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی. سوچو تو صحیح کیسا زمانہ تھا، کیسا دربار تھا. جس وقت تھے خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا. اس سمت علی، اس سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر. ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے دیدار کا. اچھا اب ایک اور تفسیر، والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم، بے شک آدمی ضرور خسارے میں. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ یہاں عصر سے مراد وقت عصر ہے. اچھا وقت عصر یہ دن ڈھلنے کا وقت ہوتا ہے، لوگ کام کاج سمیٹتے ہیں، گھر جانے کا ٹائم ہوتا ہے. اللہ اکبر، یعنی زندگی کا وقت تمام ہونے کو ہے. اللہ نے اس وقت کی یاد فرمائی ہے، ہمیں ارشاد فرمایا ہے. کیونکہ جب بندہ سارا دن کام کر کے کچھ کما کر گھر نہ جائے اور بچے کہیں کہ ابو کھانے کو کیا لائے ہو، ہمارے لیے کیا لائے ہیں، اور ہم کہیں کچھ نہیں لائے، تو بندہ جب خالی ہاتھ گھر جاتا ہے نا، شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے. تو اللہ اکبر، یہ بتایا جا رہا ہے زندگی کی شام ڈھلنے کو ہے، قیامت قریب آنے والی ہے. اے بندے، جب تم میری بارگاہ میں آؤ گے اور خالی ہاتھ آؤ گے تو پھر قیامت کے دن کیسی شرمندگی اٹھاؤ گے. اپنی قبر میں اگر خالی ہاتھ جاؤ گے تو وہاں کیسے جواب دے سکو گے. تو ہمیں یاد دلایا گیا ہے کہ عصر کے وقت سے گویا یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ اپنی آخرت کی دن ڈھلنے سے پہلے تیاری کر لی جائے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. ہمارے بزرگان دین جو ہیں کس طرح سبق لیا کرتے تھے. تفسیر کبیر میں ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کی جو دوسری آیت ہے نا، والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، کہتے ہیں میں نے اس آیت کو ایک برف بیچنے والے سے سیکھا. اب دیکھو جن کو سبق لینا ہوتا ہے وہ کہاں سے کون سا میسج لے لیتے ہیں، عبرت کی بات کدھر سے پک کر لیتے ہیں. کہتے ہیں ایک برف بیچنے والا بازار میں صدا لگا رہا تھا، وہ برف بیچنے والا کہہ رہا ہے ارحمو من یذوب رأس بالہ، لوگوں اس شخص پر رحم کھاؤ جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے. برف بیچنے والا یہ تو کہتا ہے نا جلدی خرید لو ورنہ پگھل جائے گا. کاش بات بڑی گہری ہے، سمجھ جائیں اگر ہم. ایکچولی میری اور آپ کی جو زندگی ہے نا وہ برف ہی کی طرح ہے. ہم سب کے ہاتھ میں ایک برف کا بلاک دے دیا گیا ہے. کسی کے ہاتھ میں 50 سال کا ہوگا، کسی کے ہاتھ میں 60 سال کا ہوگا، کسی کے 2-4 دن بچ گئے ہوں گے تو برف ختم ہونے والی ہوگی. ہمیں تو نہیں پتا نا، پگھل رہا. ہر سانس گزر رہی ہے، ہر دن گزر رہا ہے، یہ برف پگھل رہی ہے. مگر مجھے بتائیے جس کی برف پگھل رہی ہو اس کو سرمایہ کی کتنی فکر ہوتی کہ بیچ دوں کچھ کما لوں، ورنہ یہ پڑے پڑے ہی ختم ہو جائے گا. کاش جو میری اور آپ کی سانسیں ہیں نا، ہم سمجھ جائیں کہ ہر گزرتے سانس کے ساتھ، ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہم آخرت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. ارے جس کی منزل قریب آ جائے وہ اپنی سواری تیز کرتا ہے. امتحان میں کیا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے یا ہم میں سے بہت سارے وہ ہوں گے جنہوں نے اسٹوڈنٹ لائف گزاری ہوگی. جیسے جیسے امتحان کی ڈیٹ قریب آتی ہے ہماری تیاری بڑھتی جاتی ہے، ٹینشن بھی بڑھتی جاتی ہے. بلکہ جس دن صبح امتحان اور رات نیند نہیں آتی کہ صبح امتحان دینا ہے، قبر کا امتحان نہیں دینا، محشر کا امتحان نہیں دینا، اور ہر روز میں اور آپ اس کے قریب ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے آج رات یہ امتحان ہو سکتا ہے کل ہو سکتا ہے اگلے ہفتے ہو. کون تیاری کر رہا ہے؟ بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ ہر گزرنے والا دن اللہ سے قریب ہونے کی بجائے اکثریت وہ ہے جو اللہ سے دور ہو رہی ہے. ہر دن گزر رہا ہے، گناہ بڑھ رہے ہیں، نت نئے حرام کاموں کی طرف قوم جا رہی ہے.
نہ کریں ایسا، برف پگھل رہی ہے. وہ شاعر کہتے ہیں نا، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم، سانس ہے ایک راہ روئے ملک عدم، سانس ہے ایک راہ روئے ملک عدم، دفعتن ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ مجھے مرنا ہے اور خالی ہاتھ نہیں جانا. اگر جس رفتار سے میں گناہ کر رہا ہوں توبہ کا موقع نہ ملا تو مارا جاؤں گا. امام فخر الدین رازی نے یہ بات ایک اور انداز سے سمجھائی. یہ جو سانسوں کی ویلیو ہے نا، منٹ منٹ کی ویلیو کیا ہے. آپ فرماتے ہیں تصور باندھو، ایک شخص 1000 سال زندہ رہا اور اس نے 1000 سال گناہوں میں گزار دی زندگی، 1000 سال تک. اب اس کے پاس صرف ایک لمحہ باقی ہے اور اس ایک لمحے کے بعد اسے موت آنے والی ہے. اب اگر وہ اس آخری لمحے میں نزا کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے توبہ کر لے تو اس توبہ کی برکت سے اس کے 1000 برس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس ایک لمحے کی برکت، اس ایک لمحے کی اہمیت کیا ہے کہ 1000 برس کے گناہ ایک طرف، لیکن اگر اس ایک لمحے میں اس نے سچی توبہ کی، اللہ قبول کر لے تو سارے گناہ معاف، اور اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا جو مقام ہے جنت، اس کی ابدی نعمتوں کو حاصل کرنے کا موقع بھی مل جائے. اللہ، بات سمجھنا ہوگا کہ اس سے اندازہ یہ لگانا ہے کہ ایک لمحے کی اتنی قیمت ہے. تو اگر بندہ ساری زندگی نیکیوں میں گزار دے تو کیا کچھ نہیں ملے گا اسے. اس کو ایک اور انداز سے سمجھتے ہیں کہ ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، ہم کتنا کچھ کما سکتے ہیں. ذرا مل کے کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر. میرا خیال ہے 1 منٹ گھڑی آگے نہیں بڑھی، 30 سیکنڈ لگے ہوں گے، 25-30 سیکنڈ. ہم سب نے بیٹھے بیٹھے نہ پسینہ بہایا، نہ محنت کی، کچھ بھی نہیں کیا، صرف 30 سیکنڈ میں آپ کو پتا ہے ہم نے کیا کمایا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں. احادیث میں مضمون ملتا ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا. ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا. بیٹھے بیٹھے اتنا آسان. پھر میں نیکیاں نہ کروں، پھر میں ان لمحات کی قدر نہ کروں، پھر میں گھنٹوں دنوں مہینوں گناہوں میں گزاروں، فضول باتوں میں، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، سوشل میڈیا، دوستوں کا گپ شپ گزرتا جا رہا. نہ کریں ایسا. روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ مرنے کے بعد نیک بھی پچھتائے گا، گناہگار بھی پچھتائیں گے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، گناہگار پچھتائے گا؟ یہ تو بات سمجھ آ رہی ہے، گناہ ہے، اس کے خطائیں ہیں، نیک کیوں پچھتائے گا؟ ارشاد ہوا نیک اس لیے پچھتائے گا کہ جب اپنے فضول اوقات یاد کرے گا اور اپنی نیکیوں کا جب اجر دیکھے گا نا کہ نمازوں کا اتنا ثواب، نیکیوں کا اتنا ثواب، کاش میں نے فضول باتیں کی تھی، فضول ٹائم ضائع کیا تھا، وہ بھی نہ کرتا تو اس کا ثواب بھی مجھے مل جاتا. تو بعد میں پچھتانے سے بہتر نہیں ہے بندہ ابھی نیکیاں کر لے، ابھی اپنے وقت کا فضول استعمال نہ کرے. قرآن جگہ جگہ جھنجھوڑ رہا ہے. ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی. قرآن کہتا ہے اے انسان، بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے. تفسیر نور عرفان میں ہے یعنی اے انسان، تیرا ہر سانس تجھے موت سے اور رب کے ملنے سے قریب کر رہا. ہم اپنے سفر کی طرف بڑھ رہے ہیں، اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، مگر کاش یہ احساس بھی تو بن جائے نا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جانے کا وقت آگے کی طرف جا رہا ہوں تو تیاری بھی ساتھ ساتھ کرتا جاؤں، میں زیادہ نیکیاں کماتا جاؤں. حضرت رابعہ بصریہ کا ایک واقعہ سنیے گا، یہ بات اور آپ کو ڈیفائن ہو جائے گی کہ جب ہم ادھر ادھر فضول کام کرتے تو کتنا بڑا لاس کرتے ہیں. آپ کامل ولیاں ہیں، بہت بڑا نام ہے، یعنی اولیاء کے مقامات میں بھی آپ کا مقام بڑا اونچا ہے. ایک رات سحری کا وقت خود فرماتی ہے کہ میں تسبیحات پڑھ رہی، اللہ کا ذکر کر رہی تھی، کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی. خواب میں دیکھا کہ ایک ہرا بھرا درخت ہے جو اتنا بڑا اور حسین ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. اس پر 3 قسم کے پھل لگے ہوئے ہیں. میں نے دنیا میں ایسے پھل نہیں دیکھے تھے. کچھ پھل سفید تھے، کچھ سرخ تھے، کچھ زرد، اور سب اس درخت میں چاند سورج کی طرح چمک دمک رہے تھے. فرماتی مجھے وہ درخت بہت اچھا لگا. میں نے کسی سے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو کہنے والے نے کہا یہ آپ کا ہے، یہ ان تسبیحات کا بدلہ ہے جو آپ ابھی پڑھ رہی تھیں. تو آپ فرماتی میں نے درخت کے ارد گرد گھومنے لگی تو دیکھا کہ کچھ سنہرے رنگ کے جو پھل تھے نا وہ زمین پہ پڑے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کہ یہ پھل بھی درخت کے ساتھ موجود ہوتے تو کتنا ہی اچھا تھا. تو جواب کیا ملا کہ یہ وہی لگے تھے، یہ لگے تو درخت پہ ہی تھے، مگر تسبیح کرتے ہوئے جب آپ سوچنے لگی تھی نا کہ گندا ہوا آٹا خمیرہ ہو گیا یا نہیں، اس وقت یہ پھل گر گئے تھے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ کی ولیاں ہیں، تسبیح کر رہی ہیں،
مگر تسبیح کرتے کرتے اپنے آٹے کا خیال آ گیا ہے، ذہن کہیں اور چلا گیا، اللہ کی جو کہتے ہیں توجہ اللہ کی طرف جو تھی، یہ جو ذکر کی طرف توجہ تھی، وہ دھیان کہیں چلا گیا. تو فرماتی ہیں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے توجہ گئی تو وہ جو پھل تھے نا وہ نیچے گر گئے. میرا اور آپ کا تو دھیان ہی کہیں اور ہوتا ہے. اول تو عبادت کرنی نہیں ہے، اول تو نیکیاں کرنے کی طرف نہیں آتے، اور اگر آ بھی جائیں تو نماز میں خیال کہیں اور ہے، دعا میں خیال کہیں اور ہے، مسجد میں آئے تو دل باہر لگا ہوا ہے، بس جلدی گھڑی دیکھ کر نکلوں یار، یہ اجتماع ختم کب ہوگا، یہ بیان ختم کب ہوگا، یہ امام صاحب دعا کب کریں گے، اتنی لمبی نماز سلام ہی نہیں پھیر رہے. تو یہ آپ سوچیے ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ہم اللہ کے بندے، ہمیں عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، اور ہم کس کام میں لگ گئے ہیں؟ اور یہ تمام چیزوں کا جو اجر ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کہا جائے کہ یہ نمازوں کا تمہارا اجر تھا مگر توجہ نہ تھی، اخلاص نہ تھا، یہ سب پھل نیچے گر گئے. تم نے صدقے تو دیے، تم نے خیرات تو کی، تمہیں اتنا پہاڑ جتنا ثواب ملنا تھا، مگر اس خیرات اور اس صدقے میں تمہاری نیت اللہ کی رضا نہیں بلکہ واہ کی نیت تھی، لوگوں کو دکھانا تھا. یہ پہاڑ جتنی نیکیاں تمہاری ڈیلیٹ کر دی گئی. کتنی حسرت ہو. رمضان کے روزے رکھے تھے تم نے، گرمیوں میں بھی رکھے، سردیوں میں بھی رکھے، یہ تمہیں پہاڑ جتنی نیکیاں ملنے والی تھی، مگر ان روزوں میں تم نے گناہ بھی ساتھ، ان روزوں میں اللہ کی نافرمانیاں بھی تھیں. پھر کدھر جائیں گے؟ خدا را اپنے آپ پر رحم کیجیے. جن کاموں میں ہم لگ گئے نا، جو گناہوں کی عادتیں ہم پال بیٹھے ہیں، ہمارا دل جو ہے اس وقت حرام کاموں کی طرف لپک لپک کر جا رہا ہے. ایسا نہ کریں. اور ان واقعات سے سورہ عصر مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ رہی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. خسارے والے نہیں بننا ہمیں اللہ کی رحمت لوٹنے والا بننا ہے، ہمیں رب کی رحمت سے جنت میں جانے والا بننا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت شریح رحمت اللہ تعالی علیہ نے دو شخصوں کو فضول کام کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا الفارغ ما امر بہذا. فارغ شخص کو اس کام کا حکم نہیں دیا گیا تھا. پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی ان کے سامنے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. قرآن کہتا ہے تو جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو، یعنی اپنے فارغ وقت کو عبادت میں صرف کرو. ادھر تو جیسی فارغ وقت ملا موبائل نکالا اور جناب شروع سوشل. 2 گھنٹے بیٹھے پتہ ہی نہیں چلا. ارے بھائی کیا کر رہے تھے؟ بس موبائل دیکھ رہا تھا. کتنے گھنٹے؟ 2 گھنٹے. کیا کیا؟ کوئی ثواب کا کام کیا؟ خود سوچے کیا کیا دیکھا، آنکھوں نے کیا دیکھا، کانوں نے کیا سنا. کاش کہ جو تھوڑے تھوڑے وقت ملتے ہیں نا. آپ کو پتا ہے آج کل دنیا میں ایک فینومینا ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں میری بات جلدی پک کریں گے، یونیورسٹی آن ویل، راستے میں کیے جانے والے کورسز. اب لوگوں نے کیا کیا ہے انٹرنیشنلی، پاکستان میں بھی ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ روزانہ کسی کو جاتلا سے دینا یا میرپور یا کسی اور شہر میں روزانہ صبح جانا ہوتا ہے، بس میں جاتا ہے یا گاڑی میں جاتا ہے کسی طرح. اب لوگوں نے کیا کیا انٹرنیشنلی کہ جب وہ ٹریول کرتے ہیں تو اس ٹریول ٹائم میں کچھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. جاتے ہوئے بھی پڑھ رہے، واپسی میں پڑھ رہے، تاکہ وہ آدھا گھنٹہ جو ٹریولنگ میں ہے، اگر ایسی جگہ بیٹھے ٹرین ہے، بس ہے کہ کچھ پڑھا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے، تو وہ سنتے ہیں اس آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، تاکہ اس وقت کو ضائع نہ ہونے دیں اور اگلے 4-6 مہینے سال میں کوئی پورا ڈپلوما کر لیتے ہیں، کوئی الگ کورس کر لیتے ہیں. الحمدللہ آپ کی میری دعوت اسلامی نے ہمارے لیے بڑے کام آسان کر دیے ہیں. پورے قرآن پاک کی تلاوت، پورے قرآن پاک کا ترجمہ، پورے قرآن پاک کی تفسیر صراط الجنان آڈیو میں جاری کر دی ہے. آپ فارغ ہیں گاڑی میں، آپ ٹریول کر رہے ہیں، کان سے لگائیے اپنے موبائل فون کو. کئی لوگ جناب ہیڈ فون لگا کر گانے سن کے سفر پورے کرتے ہیں. آپ تلاوت سن کر، ترجمہ سن کر، تفسیر سن کر، آپ کہتے ہیں روز ایک بیان آدھے گھنٹے کا سن لوں، ایک فرض علوم سیکھ لوں. آپ جو کرنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ پر الحمدللہ دعوت اسلامی والوں نے وہ ڈال دیا ہے. پہلے ذہن تو بنے کہ جناب اس وقت کو استعمال کرنا ہے. مجھے بہت کچھ نہیں آتا جو میں سیکھ سکتا ہوں. بہت پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ کہتے ہیں میں اپنی فیکٹری جاتا ہوں، 1 گھنٹہ گاڑی جلا کر جاتا ہوں، 1 گھنٹہ واپس آتا ہوں. میں نے کیا کیا ہے، اپنی گاڑی میں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ رکھ لیا ہے. کنز الایمان کا ترجمہ اس زمانے میں جاری ہوا تھا. وہ کہتے جاتے ہوئے 1 پارہ سنتا ہوں، واپسی میں 1 پارہ سنتا ہوں. ہر 15 دن بعد میرا گاڑی میں ختم قرآن ہو جاتا ہے. کہتے ہیں اتنی بار سن لیا قرآن کہ اب مجھے امام صاحب تلاوت کرتے ہیں تو قرآن سمجھ آنے لگ گیا ہے کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے. کتنا شاندار ذہن تھا. وقت میں چوز آیا کروں. اگر ہمارا ذہن بن جائے، مثال دیتا ہوں، ہمارا کوئی دوست ہمیں کہے یار ذرا بیٹھنا، میں آ رہا ہوں 10 منٹ میں، ہمارا فوری طور پہ ریپلائی کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے آپ آئیے. ہم کیا کرتے ہیں ان 10 منٹ میں؟ موبائل نکلے گا اور 10 منٹ موبائل دیکھتے رہیں گے. وہ 20 منٹ میں بھی آئے گا میں پتہ نہیں چلے گا، مگر یہ 10, 15, 20 منٹ ضائع کر دیے. اگر ذہن ہونا وقت کی قدر کا، یہی موبائل باہر نکلے گا اور اسی موبائل میں اگر قرآن پاک ڈاؤن لوڈ ہوگا تو میرا ذہن بنے گا یار یہ 10 منٹ میں آئے گا، میں 10 منٹ میں سورہ یاسین کی تلاوت کر لوں گا. ہے اور سورہ یاسین کی فضیلت کیا ہے؟ جو 1 بار سورہ یاسین پڑھے اسے 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے. یار یہ 12 منٹ تک کہہ کر گئے ہیں،
مجھے 12 منٹ انتظار کرنا ہے, میں 112 بار درود پاک پڑھ سکتا ہوں, تسبیح نکلے گی جیب سے, 112 بار درود پاک ہو جائیں گے. اگر ان چنک آف ٹائم, جس کو کہتے ہیں وقت کے چھوٹے چھوٹے پیسز, یہ جو چنک آف ٹائمز ہے, اس کو استعمال کرنے کا اگر ذہن بن جائے تو آپ یقین کریں آپ اتنی ساری نیکیاں کما سکتے ہیں. ارے موبائل فون اور سوشل میڈیا پر جانا ہی ہے تو دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کے پیجز ہیں, جائیے کوئی بیان سن لیں, کوئی نعت سن لیں, کوئی مدنی پھول سن لیں, تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو, میرا وقت ضائع نہ ہو. سبحان اللہ, ہمارے بزرگان دین کو کس قدر وقت کا احساس تھا, اپنے وقت کی قدر و منزلت تھی. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 40 سال ہو گئے روٹی نہیں کھاتے تھے, بھوک لگتی تھی تو ستو پی لیتے تھے. تو کسی نے کہا حضرت آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ کہتے میں نے کیلکولیٹ کیا, روٹی کھانے اور ستو پینے کے درمیان میں 90 بار اللہ کا نام تسبیح زیادہ پڑھ سکتا ہوں. تو میں نے سوچا روز کھانا کھاؤں گا, روز روٹی کھاؤں گا تو 90 تسبیح کم ہو جائیں گی, ستو پی کر بھی پیٹ بھوک بھر جاتا ہے. تو انہوں نے روٹی کھانا چھوڑ دی, ستو پینا شروع کر دیا. ادھر روٹی پہ بیٹھتے تو کھڑے ہی نہیں ہوتے, 5, 10, 12 منٹ میں کھانا کھایا جا سکتا ہے, 1.5 گھنٹے تک دسترخوان پہ بیٹھے کیا کر رہے ہیں, گپ شپ کر رہے ہیں. بہت ٹائم ہے نا, نہیں ہے ٹائم. یہ ٹائم آپ جنت کے لیے کیوں نہیں گزارتے؟ ہمارے پاس مسجد میں آ کر بھاگنے کا ٹائم پھر کیوں ہے؟ یہاں بھی تو تھوڑا ٹائم گزارو نا. اللہ کے گھر میں آ کر کتنے نوافل پڑھے, کتنی تسبیحات پڑھی, مگر یہاں آ کر بے چینی شروع ہو جاتی ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں کاش یہ ذہن بن جائے. پلیز سمجھیے, قرآن پاک کی یہ سورت جھنجھوڑ نہیں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, انسان خسارے میں ہے. مگر کون خسارے میں نہیں ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا, جو ایمان لائے, نیکی کی دعوت دیتے ہیں, گناہوں سے بچتے ہیں, صبر اور ایمان کی تلقین کرتے ہیں. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. مبارک ہو مبلغین کو, دعوت اسلامی والوں کو, جو مدنی قافلوں میں جاتے ہیں, جو درس و بیان دیتے ہیں, جو لوگوں کے پاس دکان گھر گھر جا کر نیکی کی دعوت دیتے ہیں. الحمدللہ, آپ ایمان کی, آپ صبر کی تلقین, آپ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں. ہمیں یہ کام کرنا ہوگا, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خسارے والوں میں ہو جائیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ذرا تصور بانی, قیامت کا ایک تصور بنا ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں مجرموں کو پیش کیا جا رہا ہو, لوگوں کو بلایا جائے گا کہ آؤ اپنا نامہ اعمال لے کر. اب ہمارا نام پکارا جائے کہ فلاں بن فلاں بھی آ جائے. ہم جھجکیں گے, ہم ڈریں گے. ہمیں پتا ہے کہ گناہ زیادہ ہیں, ہمیں پتا ہے کہ نامہ اعمال کھلا تو برباد ہو جائے. شرم بھی آ رہی ہوگی کیونکہ اتنے گناہ ہیں کہ لوگوں کے سامنے پڑھ کر کیسے سنائیں گے. اور جب ہمارا نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا جائے گا تو ہمارا بنے گا کیا؟ قرآن میں بتایا گیا کہ جو مجرم ہوں گے نا, وہ پتہ ہے کیا پکاریں گے جب ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا نا انہیں, تو ان کی چیخو پکار کیا ہوگی؟ قرآن کہتا ہے یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادری ما حسابیا, اے کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ, اے کاش کہ دنیا کی موت ہی میرا کام تمام کر دیتی. ما اغنا عنی مالیا, میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا. ہلک عنی سلطانیہ, کیا کہے گا, میرا سب زور جاتا رہا. آج کہتے لوگ میرا بڑا کرو فر ہے, میں فلاں علاقے کا چیئرمین, میں ناظم, میں صدر, میں وزیر اعظم, میں صوبائی صدر, میں فلاں کونسلر, میں ایم این اے, میں ایم پی اے, میرے ڈالے, میرے جناب گارڈز, میرا پیسہ, میری کوٹھیاں. اگر نامہ اعمال میں گناہ ہے, اگر اللہ ناراض ہوا, خدا کی قسم نہ مال کام آئے گا, نہ تمہارا یہ کرو فر کام آئے گا. وہ پکارے گا ما اغنا عنی مالیا, میرا مال میری کچھ کام نہ آیا. ہلک عنی سلطانیہ, میرا سب زور جاتا رہا. اس دن کیا کریں گے؟ اس دن کس کو پکاریں گے؟ اپنے نامہ اعمال کو ٹھیک کر لو, اپنے نامہ اعمال پہ نیکیاں درج کروانے کی فکر کیجئے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس دن اعمال تولے جائیں گے. قرآن کہتا ہے سورہ قارعہ میں, پڑھیے تو صحیح قرآن. قرآن کیا کہتا ہے؟ القارعۃ مالقارعہ وما ادراک مالقارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. پہلے تو قرآن نے قیامت کا منظر بتایا نا, کہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے, لوگ بھاگ رہے ہوں گے پتنگوں کی طرح, ہیبت ناک منظر ہوگا. اور اس خوف پہ ہوگا کیا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ عیش میں ہوگا, چین میں ہوگا, مزے میں ہوگا. کہتا ہے اما من خفت موازینہ, جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا, فأمہ وما ادراک ما ہی نار حامئہ, جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا بھڑکتی ہوئی, شعلے مارتی ہوئی آگ میں چلا جائے. کیا کریں گے ہم؟ فلمیں, ڈرامے, گانے, باجے, شراب, جوئے, بدکاریاں,
لوگوں کا مال دبانا، چوریاں کرنا، حرام کمانا، جھوٹ بولنا، رشوت کا لین دین کرنا، کسی طرح بس مجھے سیٹ مل جائے، کسی طرح میں ترقی کر جاؤں، میں جناب علاقے میں کوئی عہدہ حاصل کر لوں، چاہے کسی کا بیڑا غرق کرنا ہو تو کر دوں، کسی کی عزت اور کپڑے اتارنے تو اتار دوں، کوئی خیال نہیں کر رہا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ القول البدیع میں ہے، حضرت ابو عباس احمد بن منصور رحمت اللہ تعالی علیہ کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ سر پر موتیوں کا تاج سجائے، جنتی لباس میں ملبوس، شیراز کی جامع مسجد کے محراب میں کھڑے ہیں۔ خواب دیکھنے والے نے عرض کی ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو فرمایا کہ میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرتا تھا، یہی عمل کام آ گیا، اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے تاج پہنا کر جنت میں داخل کر دیا ہے۔ کیا بات ہے درود پاک کی! آپ یقین کریں، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ زندگی میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر آپ اپنی خواہشات، اپنی ڈیزائرز کیا کیا ہیں لکھیں ذرا، کہ مجھے دنیا میں کیا چاہیے، مجھے مرتے وقت کیا چاہیے، قبر میں کیا چاہیے، مرنے کے بعد محشر کے دن میں کیا چاہتا ہوں، کبھی اکیلے بیٹھے نہ تو لکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اور اب میں آپ کو بہت ساری حدیثوں کا کچھ نچوڑ پیش کرنے جا رہا ہوں، سنتے جائیے اور سبحان اللہ بھی کہتے جائیے۔ اگر آپ روزی میں برکت چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اگر آپ بیماری سے شفا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اگر آپ ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اگر آپ عزت میں اضافہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، مرتے وقت آقا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آقا اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارے تو درود پاک پڑھیے، اپنی قبر کو نور مصطفیٰ سے جگمگانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، قیامت کے دن نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اور سنیے آقا کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، مدینے جانا چاہتے ہیں، بار بار جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اور زندگی میں دیدار مصطفیٰ کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ کچھ باقی رہ گیا ہے؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ، مجھے بتائیے اور کچھ باقی رہ گیا ہے؟ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے واٹ ایور آئی نیڈ ان دنیا اور ان ہیئر آفٹر، دنیا اور آخرت میں جو کچھ چاہیے، روزی برکت والی زندگی لگی، عزت والی، پریشانیاں دور ہو جائیں، بیماریاں دور ہو جائیں، ذلت اور رسوائی سے بچا رہوں، ایمان والی موت ملے، جب تک زندہ رہوں مدینے آتا جاتا رہوں، آقا کی دید کرتا رہوں، آقا جنت میں ساتھ لے جائیں۔ اب کچھ باقی بچتا ہے، اب یقین کریں میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا، یہ جن کا کچھ مطالعہ ہے تو ان کو یاد آ رہا ہوگا کہ اس ہر جملے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک روایت یا کوئی نہ کوئی حدیث موجود ہے، یعنی یہ سارے انعامات دنیا کے، قبر کے، حشر کے، یہ سارے انعامات نبی پاک نے درود پاک کی فضیلت میں بیان فرما دی ہیں۔ یہ ایسے ہی شاعر نے نہیں کہا کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کیوں نہیں پڑھتے؟ یعنی اتنے سارے مسئلے حل ہو جائیں ایک ہی وظیفے سے۔ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ وظیفہ بتا دیں، روزی میں برکت کا بتا دیں، پریشانی دور ہو جائے بتا دیں، مدینے کا کوئی وظیفہ بتا دیں، تو یہ سارے وظیفے درود پاک میں چھپے ہوئے ہیں۔ پکڑ لو نا درود پاک، پھر دیکھیں اس کی کیسی برکتیں آپ زندگی میں دیکھیں گے، آپ کا چہرہ شاش بشاش ہو جائے گا، آپ کی طبیعت فریش ہو جائے گی، آپ کو مزے کو مزہ آ جائے گا۔ بس درود پاک کی کثرت پڑھتے رہا کرے، پڑھتے رہا کرے، انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں۔ میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں۔ ایک اور خوبصورت بات بتاؤں، جو بڑی خوبصورت آیت ہے، میں سمجھتا ہوں شاید دنیا بھر کے عاشقان رسول کو یہ کم از کم آیت تو سب کو یاد ہوگی۔ کون سی آیت؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر درود پاک، اللہم صل علی
سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. اب یہ جو آیت درود ہے نا شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی ہے، تو چلو نیت کر لیں انشاءاللہ اب سے روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. آئیے مل کر محبت کے ساتھ ایک بار پھر درود پاک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں نماز عشاء پڑھ کر واپس جا رہا تھا. میں نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے آپ کو